من حیث المجموع امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے جرم کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتی۔ ہاں، جو آپ نے فقہ کی بات کی نا، تفقہ فی الدین کی جو بات ہوتی ہے، جتنے بھی مکتبہ ہائے فکر ہیں ہمارے پاس، بنیاد دین میں ایک ہے، بنیاد دین میں ایک ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، اختلاف و امتی رحمتن، میری امت میں اختلاف رحمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی علمی اختلاف رحمت ہے۔ سوال میرا سمپل سا یہ ہے، طویل گفتگو سے گریز کرتے ہوئے، کہ ہم گروہ در گروہ جو بڑھ گئے ہیں، یا ہم میں شدت آ گئی ہے، یا اپنی تعبیر کو، یا اپنی ہی تعبیر کو ہم صحیح جانتے اور گردانتے ہیں، سامنے والی کی بات سننا پسند نہیں کرتے۔ لیکن جو آپ نے بات کی، تاریخی حوالے دیے، اس وقت شدت نہیں تھی، سامنے والے کی رائے کا احترام کیا جاتا تھا۔ اب ذرا کیا بول کے بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ دین کو ٹکڑے ٹکڑے یہ امت نہیں کر سکتی، بنیاد دین ہم اللہ، رسول، قرآن، قبلہ سب ایک ہے ہمارا، وہ کوئی بھی ہمارا اسکول آف تھاٹ ہو، لیکن ہاں انداز فکر تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ایک تعبیر حضرت امام ابو حنیفہ کی، ایک تعبیر حضرت امام شافعی، ایک تعبیر امام احمد بن حنبل، ایک تعبیر امام شافعی وغیرہ وغیرہ، اور حضرت امام جعفر صادق، تو یہ تمام تعبیرات چل رہی ہیں، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام جعفر صادق ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی زمانہ ہے، لیکن کوئی اختلاف، کوئی شدت قطعاً نہیں۔ ایک بات ہم عرض کرتے ہیں، جی ارشاد۔ دیکھیے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ دین تو ایک ہے۔ اچھا، دین کے لفظ قرآن مجید میں جو ہم دین کے معنی لیتے ہیں اپنے منزل من اللہ کے اور اس کے، اس سے ہٹ کے بھی استعمال ہوئی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ ہمارا جو ہے وہ اللہ اور رسول کی طرف سے، تمہارا اللہ اور رسول کی طرف سے نہیں ہے، پھر بھی اس کو لفظ دین کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ ہے، کہ کہتے ہیں ہمارے دین میں یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں، تو وہاں وہ دین بحیثیت قانون اور رواج کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔